Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Muhammad Fareed from Government Boys Primary School Tangdar, Zone Tangdar. We are reading English 8th class and have started lesson number 5, Polo the King of Games, and is reached on page number 34. From the steppes of Central Asia, the game eventually spread as far as Japan, China, Tibet, and India. Over the age, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills and was ranked next to battle itself as the ultimate test of the powers of princes and warriors. وسطی ایشیا کے گھاس کے میدانوں سے شروع ہو کر یہ کھیل آخر میں جاپان، چین، تبت اور ہندوستان تک پھیل گیا۔ اس عرصے کے دوران اس شاہانہ کھیل کو فروغ دے کر گھوڑ سواری اور فوجی مہارت کی ترقی کے لیے استعمال کیا گیا اور اسے شہزادوں اور جنگجوؤں کی صلاحیت کی پرکھ کے طور پر جنگ کے بعد کا درجہ حاصل تھا۔ Patronized by kings and the horsed cavalry, it was played by the likes of Darius, Genghis Khan, Darius, Genghis Khan, and Alexander the Great. In India, polo was widely played in medieval times, as evidenced from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, who built the Qutub Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore. بادشاہوں اور گھوڑ سوار فوج کی طرف سے سرپرستی حاصل ہونے والے اس کھیل کو ڈاریس، چنگیز خان اور سکندر اعظم جیسے بادشاہوں کی طرف سے کھیلا جاتا تھا۔ ڈاریس، چنگیز خان اور الیگزینڈر سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم جیسے بادشاہوں کی طرف سے کھیلا جاتا تھا۔ ہندوستان میں پولو وسطی دور میں وسیع پیمانے پر کھیلا جاتا تھا۔ یہ بات اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ سلطان قطب الدین ایبک، جس نے قطب مینار بنوایا، قطب مینار کیسے بنایا؟ سلطان قطب الدین ایبک نے بنوایا۔ اس کی موت لاہور میں پولو کھیلنے کے دوران ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ لاہور میں۔ کیسے؟ پولو کھیلنے کے دوران۔ Under the Mughals, polo was the national sport of India until the end of the 16th century. مغلوں کے تحت 16ویں صدی کے آخر تک پولو ہندوستان کا قومی کھیل رہا۔ During this period, polo enjoyed the patronage of kings and nobles and was widely played in the provinces of the empire and in the courts of Rajput kings. اس عہد کے دوران، یعنی اس عہد کے دوران، اس زمانے میں
پولو نے شاہوں اور امیر لوگوں ارکان دولت کی سرپرستی کا مزہ اٹھایا اور اس سلطنت کے صوبوں میں راجپوت راجاؤں کے دربار میں وسیع پیمانے پر کھیلا جاتا رہا۔ In the unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from the Indian scene. However, it survived in a few remote mountainous enclaves of the great subcontinent, notably in Gilgit, Ladakh and Manipur. پرانے قصوں کے مطابق 18ویں صدی کے غیر مستحکم دور میں پولو ہندوستان کی فضا سے تقریباً غائب ہی ہو گیا۔ پھر بھی یہ عظیم براعظم کے کچھ دور دراز پہاڑی علاقوں میں بچا رہا ہے۔ پولو صدیوں سے قراقرم خطے کے اونچی نیچی پہاڑی وادیوں میں ایک مقبول کھیل رہا، خاص کر دور دراز اور ناقابل رسائی ہمالیائی خطوں جیسے گلگت، منی پور، سکردو اور بلستان اور لداخ میں واقع ہیں۔ تو اس طرح آج کا ہمارا یہ پیج نمبر 34 کمپلیٹ ہوا۔ ہیو اے نائس ڈے، تھینک یو۔